رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرجون أن يطاع فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه فقال فأرسل إليه فأتي به فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ فيها حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراحة. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کسی بندے کی شان دیکھنی ہونا تو اس کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے یا اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے. جس کی اولاد میں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں ان کے باپ کا نام ہے علی المرتضیٰ، اور جن کی گھر والی جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہو اس کے شوہر نامدار کا، اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد 4 خلفائے کرام کا مقام ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان میں چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے. آپ فاطمہ کے سرتاج بھی ہیں، مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ بالخصوص جس لقب سے پہچانے جاتے ہیں وہ ہے آپ فاتح خیبر. بس میں نے آج اتنی بات کرنی ہے، فاتح خیبر، اسی پہ میں نے بات اپنی ختم کرنی ہے. پہلے سن لیں کہ خیبر کتنا دور ہے. میں آج ایک سفر نامہ پڑھ رہا تھا تو وہ 320 کلومیٹر سے لکھا مدینہ منورہ سے وہ دور ہے، 320 کلومیٹر دور. پہلے ہم اس کو پس منظر بیان کریں نا. مدینہ شریف سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام وہاں چلے گئے 320 کلومیٹر دور. پھر وہاں پہ جو سن تھا 7 ہجری تھی، مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور 20 دن اس کا محاصرہ کیا گیا اس قلعے کا. اس قلعے کے اندر ایک بہت بڑا بدماش رہتا تھا، اس کا نام تھا مرحب پہلوان. اس مرحب کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا. وہ خود کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْبَرِيَّةُ، اس کائنات جو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْخَيْبَرُ أَنِّي مُرَحَّبُ، خیبر کو پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، شاق السلاح بطن مجرد، میں تلوار نال جناب لیس ہاں، میں بڑا جنا تے میں تجربہ کار لڑاکا. اس سے مقابلہ ہے مولا کائنات دے فرما انا ابن الذی سمتنی امی حیدر، اے مرحب تجھے گمنڈ ہے میری ماں نے میرا نام حیدر کر رہا. آج تم پتہ چل جائے گا کتنا تم پالا پہ ہے، بڑا پہلوان بنا پھرنا ہے تو. یعنی اس پہلوان نے یہ کہا تھا میرے مقابلے میں یہ علی المرتضیٰ فرمایا تھا بھی پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کرار بار بار حملہ کرنے والا. آج تم پتہ چلے گا تم بڑا چلاک بننا ہے، بڑا بدماش بننا ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں. تو نبی علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا فتح کے لیے. حضور بھی وہیں پہ تھے تو فتح نہ ہو سکی. پھر آقا علیہ السلام جب شام ہوگی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح جب ہوگی نا تو میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھوں پر فتح بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی، وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے. یار یہ غیب نہیں ہے، تو تمہارے دماغ میں پردہ پڑ گیا ہے. جھنڈا بھی کل دوں گا، کل ہوگی، وہ بندہ بھی ہوگا، جھنڈا بھی دوں گا. جھنڈا کس کو دوں گا؟ جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے، اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. اگلی بار اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح بھی عطا فرمائے گا. لیکن ایک بات میں تھوڑی روک کے کہوں گا، تھوڑا سا روک گئے، تھوڑی سی بات بھائی. حکیم الامت مفتی احمد یارقا نعیمی رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا یہ فتح خیبر مولا مرتضیٰ کے ہاتھوں پہ کیوں ہوئی؟ اور بھی تو صحابہ کرام گئے تھے، 20 دن محاصرہ رہا، 20 دنوں کے بعد جب فتح ہوا. حکیم الامت مفتی احمد یارقا نعیمی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مولا مرتضیٰ کے دور خلافت میں اندرونی خلفشار کا شکار رہے گی خلافت، فتوحات نہیں ہوں گی. تو لوگ یہ کہیں گے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں فتح ہی کچھ نہیں ہوئی. حضور نے جھنڈا دے کے فرمایا فتح کر کے بتا دو فاتح خیبر کا نام شیر خدا، تاکہ وہ بعد میں جو غلط فہمی پیدا ہونی ہے اس کو پہلے نبی علیہ السلام نے دور کر دیا کہ فتح میرے دور میں ہوگی اور فتح بھی خیبر ہوگی، کوئی عام جگہ نہیں فتح ہوگی. تو کل کا بھی پتہ ہے، جس کو جھنڈا دینا ہے اس کا بھی پتہ ہے
اس کی عادات کا بھی پتہ ہے، اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، یہ بھی کہ اس کے ہاتھوں میں فتح ہوگی، یہ غیب کی خبر ہے نا۔ جب صبح ہوئی سارے صحابہ کرام خیموں میں تھے، آپ منظر ذرا تشریف لے جائیں، اپنا ذہن ادھر لے جائیں، 320 کلومیٹر دور مدینہ پاک سے، خیبر کی بستیوں کے اندر وہاں خیمے لگے ہوئے صحابہ کرام کے، ان خیموں میں ایک خیمے میں بیمار ہے، اس بیمار کا نام ہے علی المرتضیٰ، اور بیماری کیا ہے؟ آشوب چشم، آنکھیں خراب ہیں، اور 3 بیماریوں کے بارے میں حضور نے فرمایا برا نہ کہو، آنکھیں خراب ہو جائیں، خارش ہو جائے، زکام ہو جائے۔ آنکھیں جب خراب ہوتی ہیں اندھا پن ختم کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، جب خارش ہو تو کوڑ کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، زکام ہو تو پاگل پن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو سارے صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے تھے۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوں کسی کی شان کیسے پتہ چلے؟ مولا مرتضیٰ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فاطمہ الزہرا جنتی جوان اردو کی سردار ہے، اس کے راوی حذیفہ بن یمان صحابی ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، اس کے راوی صحابہ ہیں۔ صحابہ کو نکالو تو کوئی دین نہیں بچتا، سارا دین صحابہ۔ اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 73 گروہ بنیں گے، 72 دوزخی، 1 جنتی۔ جنتی کا نام کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس قوم کے سامنے صحابہ کا نام لیا جائے تو وہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں، وہ جنتی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک گھر میں گئے تو وہاں دیکھا نا ایک فوٹو بنا ہوا ہے دل کا، اس کے اوپر نا پھول پڑے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا یہ کی ہے؟ آخر لگا جی یہ دل دولے تو امام حسین سوار ہوئے سن، امام حسین اس پہ سوار ہوئے تھے، تو فرمایا یہی تھی؟ کہنے لگا یہ اس کی شبیہ ہے۔ چلو شبیہ ہے، یہ کہنے لگا اس کا فوٹو ہے۔ فرمایا فوٹو کا اتنا احترام کرتے ہو جو اس کی شبیہ ہے، اس کی فوٹو کا اس پہ تم نے یہ چڑھے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا مولا حسین کی سواری کا احترام ہے، محمد عربی کی سواری کا احترام نہیں ہے۔ محمد عربی کی سواری کا نام صدیق اکبر ہے، تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تو حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کون راوی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے باپ مولا حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مولا مرتضیٰ کا چہرہ تک رہے ہیں۔ میں نے کہا بجان کیوں چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ساری روایتیں حسن و حضرت سیدنا ابوبکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جو جنتی ادھیر عمر ہوں گے ان میں سردار ہوں گے۔ اس کا راوی کون ہے؟ مولا مرتضیٰ ہے۔ فرمایا یا علی لا تخبرہما، ان دونوں کو بتانا نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ نے خود بتایا کہ ابوبکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جو ادھیر عمر فوت ہوں گے ان کے سردار مولا مرتضیٰ نے فرمایا یہ دو ہوں گے۔ تو جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں، جن کی گھر والی جنتی جوانوں کے سردار ہو، جو فاطمہ کا سرتاج ہو، مصطفیٰ کا داماد ہو، اس علی مرتضیٰ پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میرے امام عاشقوں کے امام اعلیٰ فرماتے ہیں، فرمایا شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر ستن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا مرتضیٰ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی آؤ، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جھنڈا، کسی کے میرے جھنڈا۔ آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مولا مرتضیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یشتکی عینیہ، وہ تو بیمار ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ ان کی آنکھیں خراب ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں لایا گیا، تو حضور اسلام نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گودی میں رکھا اور اپنا لعاب دہن نکال کے علی کی آنکھ میں ڈالا۔ حالانکہ لکھا ہوتا ہے تھوکیے نہیں، تھوک میں جراثیم، تھوک میں بدبو، تھوک گڈا، تھوک بیماری پیدا کرتا ہے، لیکن میرے نبی کا لعاب دہن ہو، ہانڈی میں پڑے تو شوربہ بن جائے، آٹے میں پڑے تو آٹا بڑھ جائے، کنویں میں پڑے تو شیری بن جائے، پنڈلی میں لگے تو سریش بن جائے، علی کی آنکھ میں لگے تو دارو بن جائے۔ حضور نے اسلام لگایا، آنکھیں خراب ہو جائیں تو اگر دارو ڈالے بندہ فوری ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، حضور نے فرمایا ابھی بتاؤ، فرمایا یا رسول میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پھر چونکہ وہاں پہ گرمی تھی بڑی اور مولا مرتضیٰ کمزور تھے، مولا مرتضیٰ موٹے نہیں تھے، اور مولا مرتضیٰ کی داڑھی جو تھی
سینہ بھرا ہوا تھا. علی کا نام لینے والوں علی والی داڑھی بھی رکھو نا. مولا مرتضیٰ کی داڑھی سینہ مبارک بھرا ہوا تھا مولا مرتضیٰ کا، کرم اللہ وجہ الکریم. تو آپ نے آنکھوں میں ڈالا. پھر فرماتے ہیں وہاں گرمی بڑی تھی، حضور نے فرمایا یا اللہ علی سے گرمی سردی بھی دور کر دے، نہ گرمی لگے نہ سردی لگے. تو جب سخت سردی ہوتی تو مولا مرتضیٰ نا پتلے پتلے کپڑے سخت سردی میں پہنتے، گرمی میں موٹے کپڑے. کیوں؟ فرمایا اپنے نبی کا معجزہ دکھا رہا ہوں. اور منوان یہی بات آپ کی اولاد میں حضرت قندیل نورانی قطب ربانی شہباز المکانی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ گرمیاں جب ہوتی تو آپ موٹے کپڑے پہنتے، سردیوں میں پتلے کپڑے، اور سردیوں میں پسینہ آ جاتا. کیا وجہ؟ فرمایا مولا مرتضیٰ کی اولاد ہوں. پسینے تو آقا علیہ السلام نے جھنڈا دیا. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یہ جھنڈا کس نے بنایا تھا؟ میرے بھائی جھنڈے کا پہلے خبر تو لو نا. جھنڈا تو اٹھا رہے ہو، پوچھو یہ جھنڈا بنایا کس نے ہے. میں نے اس میں پوری تحقیق ریسرچ کی ہے. یہ نہیں میں سویا رہا میں اٹھ کے آ گیا، نہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے. رات اس میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. تو وہ جھنڈا بنانے والی کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جھنڈا انہوں نے بنایا تھا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا. فرمایا مولا مرتضیٰ جب وہاں پہ گئے تو ان کے 93 بندے واصل جہنم ہوئے اور صحابہ کرام میں سے 15 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور مولا مرتضیٰ نے جب ایسا کرا نا جی انہوں نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرہ ویمرہا بقیہ، اس طرح تلوار دی اینڈ کر کے دو ٹکڑے کر. اور میں تم ادھر سے آئے، یہ شیر خدا ہے. کوئی اور ہے دلیا بڑے بڑے سورما آئے، مولا علی کٹ کٹ کے سن رہے 93 بندے پھٹا کر دیتے. آپ دیہات سے ڈھال سی نہ دے، ایک بندے نے کچھ چک کے ماری دے، آپ دیہات سے لگی ڈھال دکھ گئی اور ڈھال ہاتھ سے گر گئی. تو وہ جو قلعہ عموس تھا جو خیبر ہے نا، اس قلعے کا نام ہے قلعہ عموس. قلعہ عموس کا جو درہ تھا نا، درہ لوہے کا بنا ہوا تھا. مولا مرتضیٰ نے ایسے کیا، ایسے کھینچ کے اس کا ایسے اٹھا لیا اور آگے بنا کے اس کو ڈھال مارتے گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں لڑتے گئے، فتح ہو گئی. پھر آپ نے درے کو پھینک دیا. بعد میں ہم نے وزن کیا تو 800 من. جس کے در کے گدا کے ہاتھ میں اتنا طاقت ہے، اس محمد رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں میں کتنا طاقت ہے. سوچنے والی بات ہے نا. تو مولا مرتضیٰ کے ہاتھوں وہ فتح ہوا اور آپ فاتح خیبر کے لقب سے مشہور ہوئے. اور پھر اسی وہی مقام سے آپ واپس تشریف لائے تو جھنڈا حضور نے ان کو دیا. ابھی میں جھنڈا یہاں روکتا نہیں ہوں، یہ جھنڈا میں نے محشر کے میدان لے جانا ہے. میں دکھاتا ہوں کیسے جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ علی المرتضیٰ مومن اور منافق میں فرق ہے. کیوں؟ فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. وہ علی تجھ سے جو پیار کرے گا وہی مومن ہے، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے. اب میں بتاؤں پیار کہتے کس کو ہیں. حدیث ساری میں ساتھ لایا ہوں. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ٹائم دیا، میں نیت کر رہا ہوں اللہ کرے کامیاب ہو جائے. ایسے میری اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ سید سلیمان شاہ سے بھی ہوں اور سید ذیشان شاہ سے بھی ہوں، ان کی موجودگی میں مدینہ منورہ بھی جانا ہو اور فتح خیبر بھی دیکھنے کے لیے جائیں. اللہ کرے انشاءاللہ، اللہ کرے اللہ اسباب پیدا کر دے. کیونکہ سادات کرام ہے اور بلال شاہ سے بھی یہ بھی نہ کوئی دل چھوٹا کرنے بھی نہ جان گے انشاءاللہ. سادات کرام ہے نا، انہوں نے میت میں ہم انشاءاللہ سارے جائیں گے، ہم سارے جائیں گے. تو یہ کتاب میرے پاس ہے مصباح الظلام، اور یہ بزرگ جو ہیں 683 میں ان کا وصال ہے. یعنی یہ بریلویت یا سنیت یا دیوبندیت اس کا کوئی اس میں کنسیپٹ نہیں ہے، یہ پرانے بزرگوں میں سے. تو انہوں نے اس کے اندر ایک بات لکھی ہے. ایک بندہ مولا کل سے ذوالفقار پیار کرتا تھا مولا علی سے. تو کہتے ہیں شمیت الشیخ ابا محمد عبداللہ محتدی رحمہ اللہ یقول حججت الی بیت
کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کا حج کیا فرائیت بالحرم رجلا ذکر علی انہ لا یشرب الماء فسألت عن ذلک، وہ بندہ پانی نہیں پینا سی، زمزم تھوڑا پیا پھر نہیں چھوڑ دیا، سارا دن طواف کر رہے، ساری رات پانی پینا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا پتہ تو کرو کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ہلا کا رہنے والا ہوں، میں اہل تشیع میں سے تھا، مولا علی سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو نمت لیلۃ، ایک رات میں سویا، فرائیت کأن القیامۃ قد قامت، میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے۔ فاتیت حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے حوض کوثر پہ آیا، فوجدت علیہ ابا بکر وعمر وعثمان وعلی، میں نے دیکھا تو حضور کے حوض کوثر پر 4 یار کھڑے ہیں۔ ویسے کیسا منظر ہے، تو حضور آ کے 4 یار تھا، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو 4 یار حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے تو پیار تھا مولا مرتضیٰ سے۔ کہتے ہیں میں سیدھا فاتیت علی لإدلالی علیہ ومحبتی لہ وتقدیمی ایاہ، کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں سب سے پہلا نمبر بھی ان کا ہے۔ یہ جو وجد میں آگے کہتے ہیں علی دم دم دے اندر علی دا چوتھا نمبر، نہیں پہلا نمبر، او اللہ دے بندے چوتھا نمبر، میں کہتے پہلا نمبر کہتا تھا، میں نے کہا پہلا نمبر، میں علی پاک کے پاس آیا، میں کہ جناب پانی کے پیا دے، فاض بوجہی انی، مولا مولا علی نے فرمایا جا نفع، تیرا سا ڈگی رشتہ ہے۔ اس سے علی پاک ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، کملیا خوش نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں میں پھر ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھ سے چہرہ موڑ لیا، بتایا کہ جس سے علی منہ موڑ لے ابو بکر کیسے دے سکتے ہیں اس کو۔ کہتے پھر میں عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے چہرہ موڑ لیا، فرمایا جن سے 2 یار ناراض میں کیسے دے سکتا ہوں۔ پھر عثمان غنی کے پاس گیا، فاردان نے انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو فاتیت فقلت یا رسول اللہ اصابنی عطش عظیم، بڑی پیاس لگی ہے، تو میں علی کے پاس بھی گیا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی نہیں پلایا، فرمایا کیف یسقیک وانت تبغض اصحابی، تمہیں کیسے پانی پلاتے، تو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی اگر محض علی سے پیار ہے باقی صحابہ سے پیار نہیں ہے تو یہ محبت نہیں ہے۔ میں خود مولا علی کی زبان ہی بتاتا ہوں آپ کو، مولا علی نے خود کیا فرمایا ہے، یہ بات بیان کروں تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب میری توبہ ہے، فرمایا ہاں، اسلم وتوب، فرمایا پہلے کرارا مسلمان ہو، توبہ بعد چوسی، تو مسلمان جو ہوگا جب میں مسلمان ہوا پھر میں نے توبہ کی۔ پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ اسقی کا شربت لا تظمأ بعدها ابدا، فرمایا کہ پھر میں تمہیں پلاتا ہوں پانی، کبھی بھی تو پیاس لگے گی۔ کہتے ہیں نبی اسلام نے مجھے خواب میں پانی پلایا، اس وقت سے آج تک مجھے پیاس لگی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ الاسالیب البدیہ، حضرت امام محمد بن یوسف اسماعیل نبہانی کی رحمہ اللہ حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ ایک بندہ درود شریف پڑھتا تھا، درود پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود رو ویکھ کے جار جانا نے پہ درود پڑھنا نے باجی، درود پڑھتا تھا۔ حضور کا دیدار ہو، حضور نے منہ موڑ لیا، آقا یا رسول میں درود پڑھتا ہوں آپ پر، آپ نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھتے میرے صحابہ کو بکواس کرتے ہیں، میں ناراض ہوں جو میرے صحابہ کو بھونکے، توبہ کر پہلے۔ کہتے میں نے توبہ کی پھر سے مجھے دیدار کروایا۔ تو درود بھی نماز بھی سب کچھ تب قبول ہے جس وقت ان سے پیار ہے۔ اب پیار کس کو ہے یہ میں مولا مرتضیٰ سے میں روایت پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو اختلاف رہے نہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ آپ خود فرماتے ہیں کہ کس کو پیار ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا حضرت جحیفہ سے، قال علی خیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر، وعمر، پھر عمر، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا مومن کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض اور میری محبت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں محبت میری ہے اس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہے، اگر نہیں ہے ایک جھٹکا میں ہو رہی ڈالنا آتی ہیں تاکہ ایک گل وچ درمیان نہ رہ جائے نا، ٹوٹ نہ جائے گا گل، بس آخر چیئے گل جناب مکنا لیے پھر تسی کہو گے کہ کی ہو گیا ہے، پھر گل وچ ہو رہے یہ کام ہو گیا ہے، اس کے لیے تھوڑا جا نا ٹیٹ رہنا، تو یہ نہ ہو جائے نا پھر آپ دیکھتے رہ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت سوائے کے اندر ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اربع لا یجتمع فی قلب منافق ولا یحب الا مؤمن، ابو بکر و عمر و عثمان و علی،
فرمایا منافق کے دل میں 4 کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے محبت مومن کرتا ہے، منافق ان سے نفرت کرتا ہے. 4 جہاں جمع ہو، جہاں 3 کے نعرے ہوں، ابو بکر زندہ باد، عمر زندہ باد، عثمان زندہ باد، علی کا نہ آئے کہ جناب ماں مر جاوے، اس دلہ کو کچھ نہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پنجاب کو بدرین دورہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت. تین دن نعرے ہوئے، علی کا نعرہ ہوئے تو منہ تھلے ہو جائے، نعرہ حیدری کو تو جناب منہ تھلے ہو جائے. اور مومن نہیں گا کہ اگر علی کا نعرہ مار دے، 4 کا نعرہ آ گئے تو منہ تھلے ہو جاوے، وہ مومن نہیں. فرمایا جی دل میں 4 کی محبت کٹھی ہوئے، لا یبغضک الا منافق لا یحبک الا مومن. علی تو اس سے مومن پیار کرے گا اور منافق بغض رکھے گا. پیار وہی کرے گا جس کے دل میں 4 یار ہوں. سبحان اللہ، 4 یار ہوں. حضور پاک نے جھنڈا پکڑایا تھا مولا مرتضیٰ کو، پتہ نا وہ جھنڈا حضور نے پکڑایا تھا مولا مرتضیٰ کو کرم اللہ وجہ کریم کو. یا رسول اللہ ایک جھنڈا کیوں دکھ جائے گا؟ فرمایا جنوں جھنڈا میں آج دیتا ہے نا، قیامت نو میرا لواء الحمد بھی وہ دے ہاتھ چھو. سبحان اللہ. ہن میں تو دستا لواء الحمد کیڈا بڑا ہے، جھنڈا کیڈا بڑا ہے. حضور نے فرمایا آدم اس کے سوا جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اور میرے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرمایا ہوا وہ چلے ایک باغ پھلے وہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زبان تمہیں. حضور قیامت دن ہوئے جھنڈا لیوا الحمد ہوئے، قیامت اللہ کرے مصطفیٰ جانب رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت جانب رحمت لاکھوں سلام. تو وہ جرا جھنڈا ہے مولا مرتضیٰ دے ہاتھ چ جھنڈا مولا. اور یہ روایت البدایہ والنہایہ وچ ابن کثیر بھی لے کے آیا ہے. یہ روایت مولا علی قاری مرقات بھی لے کے آیا رحمہ اللہ. دو مختلف حوالے موجود ہیں، ایک روایت میں پیش بھی کر رہی ہوں. سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لواء الحمد، ریاض النجاہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ جو لواء الحمد ہے یہ قیامت میں کس کے ہاتھ ہوگا؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں خیبر کا دن دیکھا تھا اسی کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا ہوئے گا جھنڈا، لیکن دیکھنا ہے مولا مرتضیٰ جہاں کے جھنڈا گیڑا ہے. چلے جھنڈا ہی بڑا سارا ہے، ہاں ایڈا بڑا جھنڈا ہے. کہ جھنڈا کتنا ہے؟ فرمایا اس جھنڈے کے 3 پرت بنے ہوں گے، 3 حصے. یعنی اس طرح ہوتا نا نیلا، پیلا، سفید، اس طرح یعنی 3. تو ہر پرت جو ہے اس کی جو ہر حصہ ہوگا نا اس کی 3 شکیں ہوں گی، ایسے سمجھو یوں. یعنی ایک حصہ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، ان 3 سے بنا ہوا جھنڈا ہے. ایک جو حصہ ہے نا، ایک حصہ زمین و آسمان جتنا ہوگا، یعنی پوری کائنات میں جھنڈا لہرا رہا ہوگا. اٹھانے میں سے طاقتور بندہ چاہیے نا. تو جڑا درہ خیبر چک لینا ہے وہ جھنڈا نہیں چک سکتا. لیکن جھنڈے تو ویکنا ہے، جھنڈا دکھا کے بڑے بڑے دھوکا دیتے ہیں بے ایمان. جھنڈا ویکنا ہے، جھنڈا کی ہے. فرمایا جھنڈے دے 3 لینا ہوں گیا. پہلی لین دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ. پہلا جڑی 3 سطرہ نے نا، پہلی سطرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے پوری سورہ فاتحہ. دوسری پرت وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا علی دے جھنڈے تے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ لکھا ہے. مولا مرتضیٰ بھی ایک کلمہ پڑھیا ہے، فاطمہ الزہرا بھی ایک کلمہ پڑھیا ہے، حسن حسین بھی ایک کلمہ پڑھیا ہے. نواں کلمہ کتوں آ گیا ہے؟ حضور نے فرمایا کلمہ طیبۃ مراد ہے، جھنڈے ایک کلمہ لکھا ہے، نواں کلمہ کڈی پھر دیو بھائی. جڑا کلمہ جھنڈا مولا مرتضیٰ تے وہ کلمہ پڑھو نا جی، اگے چلو جی. اور تیسری لائن میں کی لکھا جی مولا مرتضیٰ جھنڈے تے تیسری لائن میں لکھا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ. جھنڈا نہیں ہاتھ دے 4 یار لکھے ہوتے. ہن آنا چلے بڑا سری ان گھمانا سی. ہن کدھر سری گھمائے گا؟ 10 سال تو نا
مولا مرتضی جنہیں جھنڈے چکے ہیں، مولا مرتضی جھنڈے دے 4 یاراں دے نام کلمہ طیبہ لکھا ہے اور مولا مرتضی جھنڈا لے کے جان گے اس طرح جھنڈا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جنا بنے گی، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، لحد میں جو یہ 4 باغ لے کے چلے، فرمایا جڑا 4 یار پیار کرے گا نا وہ دی قبر جنت باغ بنسی۔ اور جھنڈا جدو مولا مرتضی چکن گے اور امام احمد رضا تھلے پڑھ رہے ہون گے حضور دی ثنا تے پھر ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اتنا بڑا جلوس ہوئے گا، اسی لبا کی حسان بن ثابت ہوں ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، اسی کہنگا اس تھوڑی نعت سنا دے، ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ ہم علیہ